بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے غیور مسلمان بھائیوں بہنوں، یقیناً مجھ سے زیادہ آپ اس وقت دلی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہوں گے۔ میرے لیے یہ وقت آج کی تاریخ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا 6 جون 1980 کو اسی مقام پر مفکر اسلام، داعی اسلامی انقلاب، مفتی اعظم پاکستان، شیخ الحدیث، محدث کبیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اس جامعہ عثمانیہ کا افتتاح فرمایا تھا، آغاز فرمایا تھا۔ ایک ہماری وہ خوشی تھی اور اس کے بعد پھر ان کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ بالکل اسی انداز میں ہماری سرپرستی، اور آج آپ یقین جانیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں، اور میرا دل آج جس طرح خوشی محسوس کر رہا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مرشد علماء، مخدوم العلماء، ولی کامل، استاد العلماء، تاج العلماء، مخدوم مکرم، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری دعوت پر جس طرح وہ یہاں شفقت فرماتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، میں تو آج میں نے مغرب میں بھی کہا، عشاء میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں کہ اے اہل شیر شاہ والو، تم بڑے ہی خوش قسمت ہو کہ آپ نے ہمیشہ اس طرح کابرین کی زیارت کی ہے۔ یہاں پر خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تمام اکابرین، اب نام لوں گا تو چونکہ بہت زیادہ وقت لگے گا، ہمارے تمام اکابرین یہاں تشریف لائے ہیں، اور آج ان سب کے امین، اس قافلہ حریت کے امین حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہم سب کے لیے باعث ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ادارہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ قائد مرحوم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے 6 جون 1980 کو اس کے افتتاح فرمایا تھا، اس دن سے لے کر آج تک 1710 طلباء کرام یہاں سے حفظ قرآن مکمل کر کے پھر اس کے ساتھ 918 طلباء نے یہاں سے شعبہ تجوید میں فراغت حاصل کی، اور الحمدللہ پچھلے 8 سال سے ہمارے ہاں دورہ حدیث کا سلسلہ شروع ہے۔ 107 طلباء یہاں سے دورہ حدیث کی تکمیل مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہی حضرات کی شفقت ہے، آپ ہی حضرات کی دعائیں ہیں کہ یہ ادارے صرف یہی نہیں ملک بھر میں یہ ادارے جو چل رہے ہیں یہ آپ حضرات کی دعاؤں اور آپ حضرات کی خصوصی توجہ سے چل رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔
حضرت محترم آپ اس وقت ان حالات میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس ہم نے تحفظ ختم نبوت کے نام سے رکھی ہے۔ ہم اس بات کو بتا دینا چاہتے ہیں ان حکمرانوں کو بھی اور آج کے ان ظالموں کو بھی کہ یاد رکھیں غلامان مصطفیٰ جب تک زندہ ہیں، ایک مسلمان جب تک اس ملک میں زندہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے یہ سوچا ہے تو یہ سوچ غلط ہے۔ یہاں انشاءاللہ جہاں عاطف میاں کو ہم نے یہاں نہیں آنے دیا، ہم یہاں پر نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے دیں گے، ہم یہاں پر نہ تو جس آپ دیکھیں انتہائی افسوس کا مقام ہے، جس قومی اسمبلی سے آپ کی سربراہ آپ کی موجودگی میں آپ کی دعاؤں سے ہمارے اور آپ کے اکابرین نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، آج کے اس دور میں آج کی اس اسمبلی نے جو کہا جاتا ہے کہ مدینے کی ریاست لائیں گے، مدینے کی ریاست والے حکمرانوں نے آج اس اسمبلی سے شراب کو لیسنس جاری کر دیا ہے۔ کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ حضرت ہم دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن اس وقت آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اپنی جانب سے جامعہ عثمانیہ کے جانب سے اس پورے اہلیان شیر شاہ کی جانب سے اپنی ماؤں بہنوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ ہماری دعوت پر اور ہمارے بھائی محترم جناب خالد عمران صاحب کی میں اس وقت اگر ان کا ذکر نہ کروں، ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ ان حضرات اور آپ کے تمام جو یہاں کے خدام ہیں ان سب کی شفقت سے آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے یہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی اس بابرکت زندگی کو ہمارے لیے سائبان بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ تادیر قائم رکھے۔ میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ حضرت اب خطاب فرمائیں۔ یہاں ہم نے خواتین کا انتظام اوپر کیا گیا ہے۔